بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم لوگوں نے بنو قریظہ کا تذکرہ کیا اور سنا. اس کے بعد کہ فوجی مہمات کے ضمن میں متعدد سرایہ واقعات اور ان کے ضمن میں کئی ایسے اہم امور پیش آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ میں، جنہیں ہم شریعت کا حصہ مانتے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے لیے شرعی احکام کے طور پر ان واقعات کے تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ پر نازل ہونے والی وحی سے جڑی ہوئی ہے. غزوہ احزاب و قریظہ کے بعد جنگی مہمات کا کافی طویل تذکرہ ہے، چھوٹی اور بڑی. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ذی-قعدہ 6 ہجری میں یہ پیش آیا. میں چاہتا تھا کہ ہمارے پاس 2-4 روز جو بھی بچے ہیں اس درس کے لیے، اس میں صلح حدیبیہ اور کسی حد تک فتح مکہ کا ذکر آ جائے، لیکن شاید یہ نہ ہو سکے. ہم صلح حدیبیہ تک ہی پہنچ پائیں گے کسی حد تک، اور اس سے پہلے بھی اس شکل میں کہ اس سے پہلے کی جو تفصیلات ہیں اسے ہم اختصار کے ساتھ ذکر کریں. چنانچہ سب سے پہلے ایک اہم اور دلچسپ واقعہ سلام بن ابی الحقیق، اس کا قتل غزوہ احزاب اور بنو قریظہ سے فارغ ہونے کے بعد. یہ ایک یہودی سردار تھا. حیی بن اخطب کی طرح یہ شخص بھی ساتھ ساتھ اس کے آگے بڑھ کر کفار مکہ کو، قبیلہ غطفان کو اور مشرکین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقا یعنی صحابہ کرام کے خلاف بھڑکانے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا تھا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سخت عداوت رکھتا تھا. سلام ابن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، یہود کے ان اکابر مجرمین میں سے تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال اور رسد سے ان کی امداد کی تھی. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی پہنچاتا تھا. اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت طلب کی کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس سرغنہ کو تہہ دیکھ کر دیں. چونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پہلے آپ نے پڑھا، وہ ہو چکا تھا اور اس کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہوا تھا. انصار میں یہ 2 قبیلے تھے جو جاہلیت میں ایک دوسرے سے نبرد آزما بھی رہتے تھے، برسر پیکار، اوس اور خزرج. اب بھائی بن گئے، لیکن بہرحال قبیلے کی پہچان تو تھی، ایک اوس اور ایک خزرج. اوس کے قبیلے نے کعب بن اشرف کو اس کے پاس جا کے، جو آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے اپنے ہتھیار کے نام پر کہ ہم اپنا ہتھیار تم کو گروی رکھتے ہیں، کچھ قرضہ چاہیے، اور رات میں جا کے اس کی خوشبو سونگھنے کے بہانے سر پکڑ کے جو قتل کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو وہ قبیلہ اوس نے کیا تھا. اب خزرج والوں کو یہ احساس تھا کہ انہوں نے یہ کارنامہ اور نیک کام انجام دیا ہے، ایسا ایک کارنامہ ہمیں بھی انجام دینا ہے. چنانچہ
یہ بھی ایک یہودی سردار تھا اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا، آپ کو تکلیف دیتا، کفار و مشرکین کا ساتھ دیتا، مسلمانوں کے خلاف انہیں بھڑکاتا۔ خزرج کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے، اس کا کام تمام کر دیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دی، لیکن تاکید فرمائی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا۔ یہ سب قبیلہ بنو خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق یا عطیہ، چھوٹا کاف کے ساتھ ہے، یہ تھے۔ یہ میں واقعہ اس لیے نقل کر رہا ہوں، اس میں دیکھیے ان صحابہ کرام کا جذبہ منافست۔ پہلے اوس و قبیلہ دنیاوی امور میں لڑتے تھے، اب دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے بعد۔ مسلمانوں کو کس میں مقابلہ کرنا چاہیے؟ نیکیوں میں۔ اور نیکیوں میں مقابلے کا یہ مطلب نہیں کہ جلن حسد رکھیں کہ وہ نہ کرے، جلن یہ کہ کسی کی نیکی کو روکا جائے یا اس کی ملی ہوئی جو اس کو نعمت ملی ہے ہم یہ خواہش کریں کہ وہ زائل ہو جائے، یہ حسد ہے، بری ہے۔ لیکن آپ نیکی کر رہے ہیں تو میرے دل میں یہ جذبہ ہو کہ اللہ اس کو تو مزید توفیق دے، مجھے بھی اس سے زیادہ توفیق۔ یہ ہے نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ اپنے رب کے جنت اور مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو۔ اس میں جنت کا ذکر کر کے اللہ نے قرآن میں کہا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے کہا کہ ان نعمتوں کے حصول میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں کو، انگریزی میں کہیں کمپٹیشن کرنے والوں کو ان امور میں کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ یہی صحابہ کا مزاج تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن عتیق کی قیادت میں یہ آگے بڑھا۔ اس جماعت نے سیدھے خیبر کا رخ کیا کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہی تھا۔ جب قریش پہنچے، جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھول ڈنگر لے کر واپس ہو چکے تھے، یعنی جو جانور چرانے لے جاتے تھے۔ شام کے وقت اس قلعے کا دروازہ کھلتا تھا اور اس کو وہ چرانے والے اسے اندر لے جاتے اور جو ہے دروازہ بند ہو جاتا، گیٹ بند ہو جاتا۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا وہ اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھوٹی پر چابیاں لٹکا دی۔ کچھ دیر بعد ہر طرف سکون ہو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لی اور دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع بالا خانے میں رہتا تھا، اوپر کے حصے میں، جس کو مارنے گئے تھے، اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اہل مجلس چلے گئے تو میں نے اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا۔ حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کا جذبہ منافست، صحابہ کرام کی ذہانت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں اس واقعے میں نظر آ رہی ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات دھیان رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں حاکم تھے، ہم یہاں حاکم نہیں ہیں۔ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر کام کو اس کے موقع پر بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم کے مطابق کیا، لہذا اجتماعی فیصلوں اور حکمتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ سارے مسلمانوں کے نقصان کو نظر انداز کر کے کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس کے رد عمل میں فائدہ تو کچھ نہ ہو اور سارے مسلمان مصیبت میں پڑ جائیں، بدنامی کا شکار ہوں۔ ایسی کوئی اگر حرکت کوئی کرتا ہے یا اقدام اٹھاتا ہے تو اسے دینی قدم نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ آج کچھ نوجوان یا کچھ تنظیمیں اس قسم کی باتیں کرتی ہیں اور پوری دنیا میں لوگوں کو بھڑکا کر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ ہر چیز کا موقع ہوتا ہے، اس کے پس منظر ہوتے ہیں، اور وہ حالات کے اعتبار سے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو اور رد عمل مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔
بہت اچھی طریقے سے یہ سمجھنا چاہیے. ایک پہلو سے ایک پہلو کو لے کر غور کرنا، جوشیلی اور جذباتی باتیں کرنا عموماً غلط فیصلوں کی طرف لے جاتا ہے. صحابہ کرام کی آپ ذہانت بھی دیکھیے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں تو جب مجلس والے ہٹ گئے تو میں بالا خانے کی طرف چڑھا. جو کوئی دروازہ بھی کھولتا تھا اندر سے بند کرتا. کئی دروازے تھے، ہر آگے کا دروازہ کھول کے آگے بڑھنے سے پہلے پیچھے اسے اندر کی جانب سے. میں نے سوچا کہ اگر ان لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا، اگر معلوم بھی ہو گیا کہ کوئی آیا ہے برے ارادے سے، تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے ابو رافع کو قتل کر لوں گا جس مقصد سے آیا. یعنی ان دروازوں کو توڑتے توڑتے جب وہ مجھ تک پہنچیں گے اس وقت تک میں اپنا کام تمام کر لوں گا. اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا، لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا. اس کے روم کے اندر یہ آسان نہیں تھا، بڑا قلعے کا حصہ ہے، گیٹ میں داخل ہونا، پھر اندر مختلف کمرے ہیں، بیٹھک میں مجلس ہوتی ہے رات میں. یعنی وہ اس مجلس کے ختم ہونے کا انتظار کیا، وہ اندر گیا. کئی دروازوں سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ وہاں پہنچ رہے ہیں، اور جب اس کے کمرے میں پہنچے تو چونکہ وہ سو چکا تھا. یہ کافی انتظار کے بعد کی بات تھی، رات دیر گئے. تو اب بستر پہ بچے بھی ہیں اور عورت بھی، بیوی بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ کسی عورت بچے کو نہیں مارنا. آج دھماکے کرنے میں اس کا لحاظ ہوتا ہے کیا؟ اس میں تو زیادہ تر بے گناہ شکار ہوتے ہیں. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات کے کیا وہ موافق ہو سکتا ہے معاملہ؟ اور مجھے معلوم نہ تھا کہ تاریک کمرے میں تھے، بچے تھے، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے. اس لیے میں نے کہا، اب دیکھیے ذہانت اور مہارت بھی. میں نے کہا ابو رافع. اس نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر، ہوشیار کتنا رہے ہوں گے، جان بوجھ کے آواز لگائی. تو اب معلوم تھا کہ آواز کے جواب میں وہ کچھ نہ کچھ تو بولے گا. تو کہا یہ کون ہے؟ اسے حیرت بھی رہی ہوگی کہ وہ اس طرح کمرے میں کون آ گیا رات کے سونے کے وقت میں. تو جیسے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا، اس لیے کچھ کر نہ سکا. لگائی تو، اور ظاہر سی بات ہے یہ کہہ رہے کہ ہڑبڑاہٹ کی بات ہے، اتنی سی آواز پہ جانے میں ظاہر سی بات ہے کہ نشانہ اگر لگا بھی تو ہو سکتا ہے کاری ضرب نہ لگی ہو. ادھر اس نے زور کی چیخ ماری. اب جب وہ اس پہ حملہ ہوا تو حملے کی وجہ سے چیخا، چلایا. مقصد یہ رہا ہوگا کہ بچاؤ کا انتظام ہو، کچھ اجالا کیا جائے. لہٰذا میں جھٹ کمرے سے چیخ ماری، لہٰذا میں جھٹ کمرے سے باہر نکل گیا. جب چیخ ماری تو ظاہر سی بات ہے کہ اب لوگ آئیں گے، اور ذرا دور ٹھہر کر کمرے کے باہر آئے. دیکھیے ذہانت یہاں بھی. فوراً کمرے کے باہر گئے، تھوڑی دور جا کے ٹھہرے، اور اس کے بعد آواز بدل کر بولا ابو رافع. یہ کیسی آواز تھی؟ یعنی ابو رافع کو یہ لگے کہ اب جو آیا ہے وہ میری مدد کے لیے کوئی پہنچا ہے، اور جو حملہ آور تھا وہ کوئی اور تھا. تو انہوں نے آواز بدل کے پوچھی کہ یہ آواز کیسی تھی. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زور کہا یہ کیسی آواز تھی. اس نے کہا تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی میں اسے قتل نہیں کر سکا تھا. اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی، اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی تھی. تلوار کی نوک پیٹھ تک چلی گئی. میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے، آدھا ادھورا کام نہیں چھوڑا. اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا، اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں، پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا. اندھیرے میں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں ابھی کافی نیچے ہے. چاندنی رات تھی، پنڈلی سرک گئی. پیر کی پنڈلی جو ہے وہ سرک گئی، ہڈی سرک گئی. میں نے پگڑی سے اسے کس کر باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، اور جی میں کہا کہ آج جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے یہاں سے نہیں نکلوں گا. ایک جگہ دبک کر بیٹھ گئے. چنانچہ جب مرغ نے بانگ دی تو موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ میں نے اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں. اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا بھاگ چلو،
اللہ نے ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، سرک گئی تھی۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری سے نقل کیا ہے شیخ صفی الرحمان صاحب نے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے۔ ان واقعات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم حکومتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں بہت سنجیدگی سے کہ اس سلسلے میں سخت قانون بنایا جائے اور ایسا جرم کرنے والوں کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، ورنہ کوئی نہ کوئی مسلمان قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے، اسے روکا نہیں جا پائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ کرام گھسے تھے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی۔ ان کی روایت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ عبداللہ بن انیس تھے۔ اس روایت میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لائے، صحابہ کرام انہیں اٹھا لائے اور قلعے کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی ایک نہر گئی ہوئی تھی، اسی میں گھس گئے۔ ادھر یہود نے آگ جلائی اور ہر طرف دوڑ کر دیکھا ڈھونڈنے کے لیے۔ جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آ گئے۔ صحابہ کرام واپس ہوئے تو عبداللہ بن عتیق کو لاد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس سریے کی روانگی ذی قعدہ یا ذی الحجہ 5 میں زیر عمل آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا غزوہ احزاب ہی والے سال میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے فوراً بعد یہ بھی گویا دیگر امور کے ساتھ ساتھ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف جو جماوڑا ہوا مختلف جماعتوں کا، اس کے اندر اس شخص نے بھی اہم رول ادا کیا تھا۔ گویا اس جنگ کا یہ بھی مجرم تھا، جنگی مجرم بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور ایذا پہنچانے والا بھی تھا، اور عام طور سے مسلمانوں کی دشمنی میں مختلف قسم کی حرکتیں ہیں اس سے سرزد کھلے عام ہوا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب اور قریظہ کی جنگوں سے فارغ ہو گئے تو مختلف جنگی مہمات انجام دی، اور اس میں زیادہ تر ایسے ہی لوگوں کو نشانہ بنایا جن لوگوں نے اس موقع پر مکہ والوں کا ساتھ دیا تھا، مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کا مظاہرہ کیا تھا، اور اب بھی اس میں سے بعض ایسے تھے موقع پا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ پہلا سریہ محمد بن مسلمہ کا تھا۔ اس سریے کے نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں ذریعہ کے آس پاس قرطہ نامی مقام پر بھیجا گیا تھا، اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ تھا۔ یہ 30 آدمیوں کی مختصر سی جماعت تھی محمد بن مسلمہ کی قیادت میں۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے، مسلمانوں نے چوپایا اور بکری ہاتھ لائی۔ میں اس کی تفصیل کو ترک کرتا ہوں۔ اس کے بعد غزوہ بنو لحیان، بنو لحیان یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مقام رجی میں 10 صحابہ کرام کو گھیر کر دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ حضرت خبیب بھی تھے جنہیں قتل کیا گیا، سولی دی گئی، جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے، لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا، اور اس وقت مسلمانوں اور قریش و اعراب کے دوریاں کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ وہاں جانا مکہ والوں کو اپنے لیے دعوت دینا تھا، تو اس وقت تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جب انہوں نے اتنا سنگین جرم کیا، دھوکے سے بلا کر لے گئے، صحابہ کرام کو شہید کیا، 2 کو بیچ دیا۔ لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجی کے مقتولین کا بدلہ لینے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کی سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں 200 صحابہ کی معیت میں ان کا رخ کیا۔ یہاں آپ پہنچے، اندر تک گھستے چلے گئے۔ بنو لحیان کو آپ بڑی خاموشی سے گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کو پتہ چلا اور یہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ادھر ادھر چھٹ گئے۔ ان کے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں تک قیام کیا، اور ان کے جو ہے وہاں سے آپ پھر اس دوران واپس لوٹ آئے۔ وہاں سے کچھ سریے بھی بھیجے کہ جا کے ڈھونڈا جائے ان لوگوں کو،
لیکن بنو لحیان نہ مل سکے۔ اس کے بعد آپ نے عصفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 شہسوار قرعل ایک جگہ بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو جائے جان بوجھ کر۔ یہ ان کا اوپر دیکھیں نفسیاتی دباؤ کہ اب ہم تمہارے علاقے میں آ کر تم کو غزوہ احزاب کے خاتمے پر کہا تھا نا کہ اب ہم ان کی طرف اقدام کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ ہاں، اس طرح آپ 14 دن باہر رہ کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد پے در پے آپ نے کئی فوجی مہمات جو ہے انجام دی۔ ایک سریہ غمر جس میں حضرت عکاشہ بن محصن کو 40 افراد کے کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ فرمایا۔ بنو اسد کے ایک چشمے کا یہ نام ہے۔ مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے 200 اونٹ مدینہ ہاک لائے۔ سریہ ذوالقصہ نمبر 1، یہ اسی ربیع الاول میں حضرت محمد بن مسلمہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذوالقصہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو ثعلبہ کے دیار میں واقع تھا جب دشمن جس کی تعداد 100 تھی کمین گاہ میں چھپ گیا، اور جب صحابہ کرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو سکے اور وہ بھی زخمی ہو کر۔ دیکھیے اس میں خطرات بھی تھے، 10 صحابہ گئے اور اس میں سے 9 شہید ہو گئے اور 1 واپس آئے۔ سریہ ذوالقصہ 2، محمد بن مسلمہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الاخر 6 ہجری ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالقصہ کی جانب پھر بھیجا۔ انہوں نے 40 افراد کی نفری لے کر مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت گاہ کا رخ کیا جہاں ان کو شہید کیا گیا تھا، اور رات بھر پیدل سفر کر کے علی الصباح بنو ثعلبہ کے دیار میں پہنچتے ہی چھاپا مار دیا، لیکن بنو ثعلبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں۔ سریہ جموم، ان کا تذکرہ میں چھوڑتا ہوں، سریہ جموم، سریہ عیس، سریہ طرف، سریہ وادی القرا اور سریہ خبت، ان سرایا کے بعد ان میں مسلمانوں کو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مہمات ہو رہی ہیں تو مسلمانوں کی بحیثیت ایک قوت دھاک بیٹھ رہی ہے، اور صرف دھاک بیٹھانا یہاں مقصود نہیں تھا، جو کمین گاہوں میں اپنی رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں حصہ لے رہے تھے، اس موقع کی تلاش میں تھے کہ جب موقع ملے ہم ان کو نقصان پہنچا سکیں۔ ایسی طاقتوں کو روکنا، ان کو دبانا یا ان کی طاقت کو توڑنا، یہ اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، اپنے معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے اس ماحول میں بہت ضروری تھا۔ یہ فوجی مہمات اس اعتبار سے اس مدینہ میں اسلامی حکومت، اسلامی معاشرہ اور صحابہ کرام کے سماج کو مضبوط اور محفوظ کرنے کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ حکیمانہ تدبیریں اختیار کی گئی، اور ہم ان سرایا میں، جیسا کہ میں کچھ چیزوں کا اشارہ کر رہا ہوں، ہم بہت ہی تفصیل نہیں پڑھ رہے ہیں، غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کم سے کم جانی مالی نقصان کی کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ بھاگ گئے، تھوڑی موڑی وہاں تلایا گردی وغیرہ کی قیام کیا تاکہ ان کے دل میں خوف بیٹھ جائے، نفسیاتی طور سے اب اس طرح کی سوچنے پہ وہ آمادہ نہ ہو کہ ہم جا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ ان میں سے اکثر قبائل تھے کہ ایسی کوششیں کر رہے تھے کہ طاقت جمع ہو، ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ ایسی طاقتوں کا توڑنا ضروری تھا، اور ان میں بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بڑے حکیمانہ انداز اختیار کرتے رہے۔ اس کے بعد سن 5 یا 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسی ہوا۔ اس غزوے کے بارے میں سیرت نگاروں میں بڑا یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ غزوہ احزاب سے پہلے ہوا یا بعد میں ہوا۔ یہاں حاشیے میں شیخ صفی الرحمان صاحب نے ایسے دلائل پیش کیے ہیں کہ یہ بعد میں ہوا، اس لیے کہ اس میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں، اللہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس غزوے سے لوٹنے کے وقت جھوٹی تہمت لگی، اور معلوم ہے کہ یہ واقعہ حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو چکنے کے بعد پیش آیا تھا۔ چونکہ حضرت زینب کی شادی 5 ہجری کے بالکل اخیر میں یعنی ذی قعدہ یا ذی الحجہ سن 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضرت زینب کی شادی جو حضرت زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، درس میں غزوہ احزاب کے تناظر میں نے تھوڑا سا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ منہ بولے بیٹے تھے، ایک پرانی جاہلی رسم ہوتی چلی آ رہی تھی کہ منہ بولا رشتہ بھی اصلی رشتے کی طرح مانا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، سورہ احزاب میں فرمایا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں، پھر ان کی متعلقہ بھی تمہارے لیے حرام نہیں ہوئی، یعنی اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔
حضرت زینب کا نکاح پہلے ان سے ہوا. اس میں خود ایک بات کا رد تھا کہ اونچ نیچ نہیں ہے، حضرت زینب قریشیہ تھی، یہ آزاد کردہ غلام تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی علیحدگی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی کر دی. ہاں، فلما قضى زید منها وطرا زوجنا کہا. اس واقعے سے پہلے حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، اللہ نے اس سے منع کر دیا. اب حضرت زید بن حارثہ پھر سے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اس میں بھی اس کا رد کرنا تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ منہ بولے بیٹا اصلی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. اصلی بیٹے کی بیوی اگر طلاق پاتی ہے تو سسر اس سے پہلا سسر تھا، اگرچہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب سے کرائی گئی. تو یہ بات اس کو پیش کیا، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ نکاح حضرت زینب سے غزوہ شعبان غزوہ شعبان ہی کے مہینے میں پیش آیا تھا. اس لیے یہ 5 ہجری کا شعبان نہیں بلکہ 6 ہجری کا ہی شعبان ہو سکتا ہے. یہ اس طریقے سے آگے کہا کہ دوسری طرف جو لوگ اس غزوے کا زمانہ شعبان 5 ہجری بتاتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث عفق کے اندر اصحاب عفق کے سلسلے میں حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان سخت کلامی کا ذکر موجود ہے. اور معلوم ہے حضرت سعد بن معاذ، ابھی تذکرہ ہو چکا کہ غزوہ احزاب میں ان کو ایک تیر آ کر لگا، ان کے ہاتھ کی رگ جو ہے کٹ گئی، اور پھر اس کے بعد جب بنو قریظہ کا فیصلہ انہوں نے کر لیا اس کے بعد ان کی وفات ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ 5 ہجری کے آخر میں غزوہ بنو قریظہ کے انتقال کر گئے تھے. اس لیے واقعہ عفق کے وقت ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ اور یہ غزوہ 6 ہجری میں نہیں بلکہ 5 ہجری میں پیش آیا. اس طریقے سے اس پر بھی بحث کی کہ اس کا جواب فریق اول نے یہ دیا کہ حدیث عفق میں حضرت سعد بن عبادہ کا ذکر راوی کا وہم ہے. یعنی یہ ایک طریقے سے تحقیقی بحث ہے، میں اس کا ذکر چھوڑتا ہوں. غزوہ مریسی کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اگرچہ یہ باقاعدہ طور سے بہت بڑا غزوہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کئی اعتبار سے یہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح پائی. صاحب مسلمانوں نے، بعض نے کہا کہ جھڑپ ہوئی، بعض نے کہا کہ جھڑپ بالکل نہیں ہوئی. مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آئے، کچھ قیدی آئے. سردار کی بیٹی حضرت جویریہ آئیں جس سے آپ نے نکاح کیا. اس ضمن میں میں تھوڑی سی عبارت پڑھتا ہوں. یہ غزوہ جنگی نقطۂ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی. ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد ان واقعات کی تفصیل پیش کریں گے، لیکن ہم لوگ ان کا سرسری سا ذکر کریں گے. یہ کتاب کے لیے شیخ نے کہا یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں پیش آیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو المستلق کا سردار حارث بن ابی زرار آپ سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کے ساتھ لے کر آ رہا ہے. آپ نے برائدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا. انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی زرار سے ملاقات اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا. جب آپ کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین آ گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے. روانگی 2 شعبان کو ہوئی. اس غزوے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی، اور جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی اتنی بڑی تعداد. آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کو اور کہا جاتا ہے ابو ذر کو، اور کہا جاتا ہے نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو سونپا تھا. حارث بن ابی زرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے مار دیا، قتل کر دیا. جاسوسی کر رہا تھا. جب حارث بن ابی ادرار اس سے یہ پتہ چلا کہ جاسوس کو قتل کیا جائے گا، یہ پوری قوم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اگر پکڑا جائے، اور یہ اکثر ملکوں میں بطور قانون اس طرح کی سزائیں موجود ہے جاسوسوں کے لیے. اب بین الاقوامی طور سے کچھ پابندیاں لگ گئی ہیں، اس پر بحث کا موقع نہیں ہے. البتہ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسلمان بھی کس قدر چوکس رہتے تھے کہ اگر ایک جاسوس آ رہا ہے تو اسے پکڑ لیا گیا. جب حارث بن ابی زرار اور اس کے رفقا کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوفزدہ ہوئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ مریسی، یہ مریسی میم پر پیش کہہ رہے ہیں، قدیت کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس بنو مستلق کے ایک چشمے کا نام تھا مریسی، اسی لیے قبیلے کے نام کے حساب سے اس جنگ کو غزوہ بنو مستلق بھی کہا جاتا ہے، اور اس چشمے کے مقام کے اعتبار سے اس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بنو مستلق آمادہ جنگ ہو گئے جب اللہ کے رسول پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی صف بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علمبردار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خاص انصار کا فریرہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یکبارگی حملہ کیا، فتح یاب ہو گئے، مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، اور مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا، ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر انہیں مار دیا تھا۔ اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا بیان یہی ہے۔ اہل سیرت یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ ان کا وہم ہے، کیونکہ اس غزوے میں علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کوئی لڑائی ہوئی ہی نہیں تھی، بلکہ آپ نے چشمے کے پاس ان پر چھاپا مار کر جب وہ بھاگ گئے، فرار ہو گئے، تو باقی ماندہ جو وہاں لوگ تھے، اس میں عورتیں بچے تھے، ان کو آپ نے قیدی بنا لیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے، یعنی یہ صحیح بخاری کی لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی تھی۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ حضرت ثابت صحابی ہیں، ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ مکاتب مطلب یہ کہ لکھا پڑھی کر کے کسی کو غلام رکھنا، کہ آپ مجھے اتنی قیمت ادا کر دو، اگر اتنا پیسہ دے دو گے تو میں آزاد کر دوں گا۔ یہ لکھا پڑھی ہوتی تھی، مدت اور معاوضہ طے ہوتا تھا، تو جو غلام مکاتب ہوتا تھا یا باندھی، وہ اس مدت میں وہ رقم ادا کر دے تو اس کو آزادی مل جاتی تھی، یعنی اپنے آپ کو آزاد کرنے کی قیمت ادا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت جویریہ کو انہوں نے مکاتب بنا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے مقرر رقم ادا کر کے ان کو آزاد کرایا اور ان سے پھر نکاح کر لیا۔ اس شادی کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، تبھی نکاح کیا۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا، جن کو قیدی بندی بنایا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے نکاح کیا، صحابہ کو پتہ چلا تو سب کو آزاد کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، اب ہم انہیں قیدی کیسے بنا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ان کا محبت اور جذبہ اور رشتے کا خیال غور کیجئے۔ یہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی شادیاں کرنے کی یہ حکمتیں دیکھ رہے ہیں آپ۔ جب آپ نے کئی شادیاں کی، تعدد ازدواج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ماضی میں رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی گئی، آج بھی کہتے ہیں کہ اس کو چھاپا جاتا ہے غیر مسلموں کے بیچ، اور نعوذ باللہ یہ اعتراض کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہوت میں بہت آگے تھے، عورتوں کے رسیہ تھے۔ اس پر الزام لگانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اتنی شادیاں کی، اور حضرت عائشہ بہت کم عمری میں جو آپ کے نکاح میں آئیں، اس کا بطور خاص ذکر اور نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی اسی سلسلے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا محصلہ میں کیا نام ہے، تحفظ ناموس نبوت پروگرام ہوا تھا، اور میں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا۔ اللہ کی توفیق سے اس میں وہاں عنوان دیا گیا تھا یہی تعدد ازدواج اور اللہ کے رسول اللہ کی شخصیت پر جو گستاخی کی جاتی ہے، اس سے متعلق مجھے عنوان دیا گیا تھا۔ اس میں نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے یہاں ہندو سماج اور ہندو کتابوں میں بھی اس طرح کی عبارتیں ان کے یہاں موجود ہے کہ 30 سال 32 سال کا بچہ اور 12 سال کی لڑکی کا وواہ ہونا چاہیے، 18 سال کی لڑکی کا بیاہ ہونا چاہیے، اور ان کے یہاں اس طرح کی تاریخ بھی موجود ہے۔ تو نکاح اور شادی میں عمر کے اس تفاوت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے یہاں ایک چیز اس کو آج کی تاریخ میں برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ عربوں میں اور دوسری جگہوں پہ آج بھی اس طرح کے نکاح ہوتے ہیں، اور اس میں اگر ایمانداری سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم غیر فطری کہیں۔ البتہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ خواہش کی نہیں، آپ ان واقعات میں دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک قبیلے کی بچی سے جس سے آپ نے نکاح کیا، اس پورا قبیلے کو
صحابہ نے اپنا رشتہ دار مان لیا اور قبیلہ اللہ کے رسول ہم کو رشتہ دار ماننے لگا اور یہ مسلمان ہو گیا. یہ دعوت و تبلیغ کے نقطۂ نظر سے یہ فائدہ ہے. ہاں اپنے جو ہے لوگوں کو تحفظ اور لوگوں کو ان لوگوں کو ان لوگوں سے ان کو ان سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے, دعوت کا ذریعہ ہے. مزید اس میں کیا فائدے ہیں کہ زیادہ عورتیں جب آپ کے نکاح میں آئیں تو عورتوں کے مسائل زیادہ معلوم ہوئے. اور سب سے پہلا جو شہوت رانی کا الزام لگایا جاتا ہے, یہ موٹا سا جواب دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کی زندگی میں شہوت کا جذبہ, جنسی جذبات کب جوان ہوتے ہیں, کب زیادہ شدید ہوتے ہیں بتائیے. کس وقت عورت کی طرف خیال زیادہ جاتا ہے, اس گناہ میں ملوث ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے؟ نوجوانی اور جوانی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے, 30 سال کے تھے, اس وقت یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے تھی. اس کی طرف رغبت میلان اگر شہوت رانی والی بات ہوتی, عورتوں کی طرف اس طرح جنسی اور جذباتی اعتبار سے لگاؤ کی بات ہوتی, تو اس عمر میں اس کا زیادہ معاملہ ہوتا نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال میں جب پہلا نکاح ہو رہا ہے, اس سے پہلے آپ کے کردار میں ایسی کوئی بات کسی نے نہیں دیکھی. سب نے آپ کو سب سے زیادہ پاک باز پایا, با اخلاق پایا, امانت دار پایا. پورا مکہ گواہ ہے, کافروں کا مکہ بھی. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے شادی کی تو کس سے کی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ سے عمر میں بڑی تھی. مشہور روایت کے مطابق ان کی 40 اور آپ کی 25 سال عمر تھی. کچھ لوگ اس میں تھوڑا فرق کرتے ہیں. اگر یہ والی بات بھی مان جائے تو آپ سے 15 سال بڑی ایک دوم, وہ پہلے سے 2 شوہروں کی زوجیت میں رہ چکی تھی, بیوہ تھی. اب بتائیے کہ ایک آدمی 25 سال کا جس کے اندر شہوت کا غلبہ ہو, پہلے بھی کردار صاف, اور اب بھی جو نکاح کر رہا ہے اپنے سے زیادہ عمر والی عورت سے کر رہا ہے اور بیوہ سے کر رہا ہے, تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر شہوت پرستی یا شہوت رانی کا غلبہ ہے؟ یہ الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی انصاف والا آدمی یہ بول ہی نہیں سکتا. پھر جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی, سن 10 نبوی تک, ہجرت سے 2-3 سال پہلے تک, 10 نبوی تک جب تک وہ زندہ رہی, آپ کی زوجیت میں رہی, اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اب سوچئے کتنی عمر گزاری. 25 سال کی عمر سے 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملی, یہ 15 سال, پھر نبوت ملنے کے بعد 10 سال, یعنی ان کے ساتھ 25 سال لگ بھگ گزار رہے ہیں. اس وقت تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اب آگے جو نکاح آپ کر رہے ہیں, کب کر رہے ہیں؟ جب بڑھاپے کی طرف مادی اعتبار سے آپ کی عمر بڑھ رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عورتوں سے تعلق اور شہوت. اچھا, جتنے لوگوں سے, جتنی خواتین سے شادی کیا, امہات المومنین جو بنی رضی اللہ عنہن, تو وہ ساری کے ساری عورتوں میں صرف اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ام المومنین جو کنواری تھی, کم عمر تھی. باقی ساری خواتین جو ہے بیوہ مطلقہ ہے. یہ شہوت رانی کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ سوال ہی نہیں. اب حضرت عائشہ سے نکاح کو آپ شہوت کی بات کرتے ہیں؟ جی نہیں, یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی کئی حکمتیں, پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اور لکھا ہے لوگوں نے. ایک تو یہ کہ آپ کے یار غار کی بیٹی تھی وہ حضرت بکر صدیق, ان کی بیٹی سے شادی کرنا یہ ان کے لیے شرف کی بات تھی, ان کو عزت دینے والی بات تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا وفات سے پہلے قرض ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے. مسجد نبوی میں آنے والے ہر شخص کا دروازہ, ہر ایک کا دروازہ بند کیا جائے گا سوائے ابو بکر کے دروازے. ان کا قرضہ میرے اوپر باقی. اور پھر آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب کہہ دو, کہا ابو بکر. عورتوں میں ان کی بیٹی. تو بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق کی عزت افزائی بھی مقصود تھی, اور آپ نے کی. حضرت عمر کی بیٹی وہ بھی حفصہ, وہ بھی مطلقہ تھی, ان کی مطلب وہ کنواری نہیں تھی, کم عمر نہیں تھی, ان کی بھی عزت افزائی مقصود تھی. تو یہ عزت افزائی بھی مقصود تھی. اور آپ کی بیویوں میں کم عمر کا ایک سبب یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر زیادہ عمر کی سب ہوتی تو آپ کی وفات کے بعد جلدی جلدی ان کی بھی وفات کا امکان تھا دنیاوی اعتبار سے. حضرت عائشہ کم عمر تھی تو بعد تک دیر تک زندہ رہی, یا یوں کہیے کہ وہ اس اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا کام زیادہ اچھے انداز سے انجام دے سکتی تھی بنسبت دوسروں کے, کہ آپ کے اندر گویا وہ عمر کا قوت کا
جو ہے مرحلہ باقی تھا. ہاں 18 سال میں بیوہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد 50 یا اس سے زیادہ کچھ عمر تک زندہ رہی اور صحابہ کرام کا مرجع رہی. فقہائے صحابہ میں شمار ہوتا ہے، فقیہ امت تھی. کوئی معاملہ مشکل ہوتا، صحابہ کے آپس میں اختلاف ہوتا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے، پوچھتے تھے اور وہاں حل پاتے تھے. ہاں تو یہ دیکھیے کہ رشتہ داریاں بڑھ گئیں، اسلام کی دعوت میں سہولت اور آسانیاں ہو رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ خواتین کو عورتوں کے مسائل معلوم پڑ رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے دیگر عورتوں تک، ظاہر سی بات ہے کہ مرد عورتوں تک پہنچ کر وہ تعلیم نہیں دے سکتے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں دینی تعلیم دینے کے لیے اسلامی مزاج اور اسلامی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عورتوں کو جو چیزیں سکھانا ضروری ہے اس میں اگر ہمیں خواتین معلم، معلمہ، مدربہ، تربیت کرنے والے دستیاب ہوں تو زیادہ سے زیادہ اس کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ عورتوں کے آداب کا، پردوں کا بھی خیال رہے، کا اعتبار اور لحاظ رہے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو اور اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں دینی تعلیم میں تو لوگ اس کا کم لحاظ کرتے ہیں، ہاں دنیاوی تعلیم میں اب زیادہ کرتے ہیں اور پھر اس کے مقصد سے جب عورتوں کو، لڑکیوں کو میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج اور فلاں میں ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں مخلوط ہے تو اب وہ راستہ بگڑ رہی ہیں، وہ دنیا کے چکر میں دین کو خود ہی گنوا رہی ہیں. تو اس کا ہم کو احساس نہیں ہے اور آج ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. ہاں خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن میں نے اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت سے متعلق ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تعدد ازدواج کے معاملے میں. اور اسی لیے جو میں نے کچھ حکمتیں بتائیں، انہی حکمتوں کے تحت اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے عام افراد کو تو 4 تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ کی اجازت ملی. یہ ہے اس غزوے کی رودات. باقی رہے وہ واقعات جو اس غزوے میں پیش آئے تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقا تھے، اس لیے بیجا نہ ہوگا کہ پہلے اسلامی معاشرے کے اندر ان کے کردار اور رویے کی ایک جھلک پیش کر دی جائے. چنانچہ اس عنوان کو لگانے کے بعد غزوہ بنی مستلق سے پہلے منافقین کا رویہ وہاں سے شیخ صفی الرحمان صاحب نے شروع کیا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی رکتی ہے. اب وہ جب اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی تو وہ خار کھائے بیٹھا ہے، اندر اندر تلملا رہا ہے. وہاں سے بیان کرنا شروع کیا اور پھر اس کے مختلف مراحل میں اس کا جو کردار ہے اس کا تذکرہ کیا کہ جیسے جیسے آگے معاملہ بڑھا وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو ستا رہا تھا. ابھی اس نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں ظاہر کیا تھا. ایک دن بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات چیت جا کے قرآن کی آیت وغیرہ سنانے لگے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیے. اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں قرآن سنا سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے. اس طرح آپ پر بھکتی کستا، آپ کو روکتا، ہاں اور بے عزت کرنے کی کوشش کرتا. ہاں یہ اس کے مکر و فریب میں اتنا تھا کہ جب طاقت ملی، بدر کا موقع ہوا تو اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کہ اب تو ان کی طاقت بن گئی ہے. جمعہ کے دن جو ہے خطبہ دینے سے پہلے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگوں یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے، لہٰذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات مانو اور سنو اور مانو. اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے. پھر اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچی جب غزوہ احد کے بعد پہلا جمعہ پیش آیا. اس نے جو مقابلہ کیا وہ ساری تفصیلات بیان کی. یہاں ایک اور نقطہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے سنت والا وہ ممبر پہ دیتے تھے اور عبداللہ بن ابی بن جو تھا وہ اللہ کے رسول اللہ کے سامنے چاپلوسی کرنے کے لیے جمعہ سے پہلے کھڑا ہوتا. اب کوئی کہے کہ آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ یہ اس کا دبدبہ تھا. یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایسے کئی مراحل آتے ہیں. ہمارے درمیان کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ فکر کرنا پڑتی ہے کہ ابھی اگر ان کو غلط کہہ دیں گے، ان کو نکال دیں گے تو یہ اتنا فتنہ برپا کریں گے کہ ہماری جماعت، ہماری مسجدوں میں بہت سے مخلصین کو ہم سے دور کر دیں گے، بدنام کریں گے، الگ گروپ بنا لیں گے اور بدگمانیاں پھیلائیں گے تو ان سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا. یہ آج آپ اپنے اندر میں غور کیجئے، اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں کئی موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن ابی بن سلول کا ایسا ہی معاملہ تھا. ہاں چنانچہ یہ جمعہ کو خطبہ دینے سے پہلے بول رہا ہے. آج بھی کچھ لوگ جو ہے میں نے سنا ہے کہ جمعہ سے پہلے نیچے تقریر کرتے ہیں پھر اوپر چڑھ کے بولتے ہیں کہ یہ خطبہ ہے.
عجیب و غریب بات ہے. جمعہ کے خطبے کا مقصد اللہ کے رسول کیا تھا؟ تذکیر. عبادت نہیں تھی، تذکیر تھی. حدیثوں میں ہے. تو تذکیر کیسے ہوگی جب جمعہ پڑھنے والے سننے والے عوام جو ہے اس زبان میں سنیں گے جس زبان کو وہ سمجھتے ہیں، اور خطیب جو ہے ان کی ضرورت کے، ماحول کے، وقت کے اعتبار سے ضروری شرعی مسائل بیان کریں. جمعہ کے خطبے سے زیادہ تعلیمی، تربیتی، دین کی سکھانے کا کوئی میڈیم دنیا میں ہے ہی نہیں، اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. کتنے جمعہ لوگ ضائع کر رہے ہیں. ہاں، لوگ سمجھتے ہیں بس یہ جیسے نماز پڑھ رہی ہے کچھ سمجھا ومجھا نہیں، جو پڑھا ایسے ہی خطبہ بھی ہے. نہیں، خطبے کا مقصد ہی ہے تذکیر، یاد دہانی، مسائل کا بتانا، لوگوں کو دین سکھانا، خواتین کو دین سکھانا. اس لیے عورتوں کو بھی اس میں آنا چاہیے، اگرچہ زبردستی نہیں، گھر میں پڑھنا ان کا افضل ہے، ٹھیک ہے، لیکن آئیں تو کوئی روک نہیں سکتا. تو اس سے دین کی معلومات ہوتی ہے، سیکھتے ہیں. کئی صحابیات کہتی ہیں کہ ہم نے ممبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھتے تھے تو ہم نے سن کر اس کو یاد کر لیا. ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا، جو نہیں شریک ہو پاتی تھی، شریک ہونے والی خواتین سے پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا بیان کیا. خیر، تو یہ جمعہ کے خطبے اس زبان میں ہونے چاہیے، اور وہی خطبہ جو ممبر پہ ہوتا ہے، ممبر کے نیچے دوسری زبان میں، اوپر دوسری زبان میں. یہ نبی کی سنت تو نہیں ہے، عبداللہ بن ابی کا طریقہ تھا، اور پھر کسی اور نے نہیں کیا. اس کے بعد غزوہ احد میں کئی لوگوں کو لے کر بھاگا. ہاں، پھر اس کے بعد غزوہ احد کا آپ نے ذکر سنا کہ یہ جو ہے منافقین کہتے تھے کہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا ہے وہ جھوٹا ہے. بنو قینقاع نے جب شرارت کی، ہاں، ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی، ایک صحابی نے قتل کیا ایک شخص کا، پھر ان کا قتل یہودیوں نے کیا. مسلمانوں نے جب ان پر چڑھائی کی، گھراؤ کیا، تو اب عبداللہ بن ابی بن راس المنافقین ہی تھا جو آ کے ان سے جو ہے اللہ کے رسول سے ان کے لیے جو ہے گزارش کرنے لگا کہ یہ ہمارے حلیف تھے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو کچھ نہ کیا جائے. اور پھر بالآخر اللہ کے رسول نے پہلے 2-3 مرتبہ منہ پھیرا، اور بالآخر جو ہے اس کی بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، کلمہ پڑھا ہے، تو اس کی بات رکھ لی جائے، ورنہ یہ بھی غلط میسج جائے گا. چنانچہ آپ نے اس کے ساتھ اس کا لحاظ کرتے ہوئے بنو قینقاع سے کہا کہ جو سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور انہوں نے اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ کے سب تباہ کر کے نکل گئے. ہاں، بنو نذیر کے تعلق سے ہی ہوا تھا، بنو نذیر کے تعلق سے بھی. اور بنو قینقاع کا بھی معاملہ تقریباً ایسا ہی رہا. ہاں، بنو نذیر کے معاملے میں بھی وہی آڑے آیا، ہر جگہ وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، اور مشرکین مکہ سے خط و کتابت کر رہا ہے. یہاں بھی غزوہ مریسی سے جب لوٹنے لگا تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان تھوڑی تکرار ہو گئی، تو وہ مہاجر نے انصاری کو ایک لات مارا. اب دونوں نے اپنے اپنے گروپ کو بلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دونوں کو سمجھایا کہ یہ کیا جاہلیت کی پکار ہے. اور جب عبداللہ بن ابی بن سلول کو معلوم پڑا تو اس نے کہا کہ ہم مدینہ میں پہنچ کر ہم میں جو عزت دار ہے وہ ذلت والوں سے، ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا. یہاں شیخ صفی الرحمان نے احزاب کا ذکر کرتے ہوئے سورہ احزاب میں جو ان کے تعلق سے ایک لمبی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کا ذکر کیا. ہم لوگ تھوڑا موڑا اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، تفصیل سے نہیں، کہ ان کی کیا حقیقت تھی. اپنے آپ کو بولتے تھے کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ اللہ نے کہا وما ہی بعورہ، کہ وہاں کوئی ایسا سناٹا یا خالی پڑنے والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو بہانے کر کے جنگ سے فرار ہونا چاہتے تھے. ہاں، اور پھر یہ سمجھتے تھے جب احزاب چلی گئی تب بھی ان کو لگ رہا تھا کہ نہیں گئے ہیں. ہاں، اگر وہ حملہ کریں تو اللہ نے کہا کہ یہ مدینہ کی بجائے دیہات میں بیٹھ کر خبر لینا چاہیں گے. اس طرح کی باتیں ان کی بتائی بے نقاب کی. اور پھر اس موقع پر جب انہوں نے یہ کہا عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہ مدینہ پہنچ کے ہم میں جو عزت دار ہوگا، ہاں، وہ بے عزت کو نکال دے گا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی کہا تھا ان کے بارے میں کہ اگر یہ تمہارے درمیان نکلے بھی تو تمہارے درمیان محض حوصلہ فتنے فساد پھیلائیں گے اور حوصلہ توڑیں گے، اسی کے لیے تو دو کہیں گے. چنانچہ اس غزوے میں بھی انہیں بھڑاس نکالنے کے 2 موقع ہاتھ اٹھائے، اور جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب پیدا کیا. تو یہ ایک تو اللہ کے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اس نے کہا کہ عزت دار ذلت والے کو عزت دار خود کو کہا، اور ذلت والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں، سورہ منافقون میں اس کا یہ جملہ اللہ نے نقل کیا کہ لا یخرجن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم اگر مدینہ پہنچیں گے
تو ہم میں سے جو عزت دار ہے وہ جو بے عزت ہے اس کو نکال دے گا. ہاں یہ آیت پہنچی جب ایسا معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے بیٹے نے آ کر خود کہا، جو سچے صحابی تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ، تو آ کے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آپ مارنا چاہتے ہیں اس کو، اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور کو مت کہیے، مجھے کہیے، میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو ماروں گا. آپ نے منع کیا. اور پھر جب یہ بات جو اس نے کہی تھی تو حضرت عبداللہ اپنے باپ سے پہلے مدینہ کے پاس پہنچ گئے. جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے، اللہ کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، کیونکہ حضور عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں. تم نے کہا تھا نا کہ جو عزت دار ہے وہ ذلیل کو مدینہ سے نکالے گا، تو اب اللہ کے رسول عزت والے ہیں، عزیز ہیں، اور تم ذلیل ہو، اپنے باپ سے کہہ رہا ہے. اس لیے عزت دار ذلیل کو نکالے گا، اور اگر عزت دار یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تب آپ مدینہ میں قدم رکھ سکو گے. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی، اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا عبداللہ بن ابی کی کہ انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ نے آپ سے یہ ابھی عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے فرمائیے، اللہ کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. یہ تھے منافق کا کردار اور ان کے سچے بیٹے کا اسلامی کردار، غیرت. یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل رشتہ اور تعلق دین کا ہے، ایمان کا ہے، عقیدے کا ہے، خون کا نہیں. اگر رسول کی گستاخی کرنے والا باپ بھی ہوگا تو وہ اس لائق ہے کہ ضرورت پڑے تو اس کو مار دیا جائے. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے کردار سے پتہ چلتا ہے. اور آپ نے موقع موقع سے عبداللہ بن ابی راس المنافقین کو جو چھوڑا اس کی وہ حکمت تھی، کئی حکمتیں تھیں. کئی مقامات پر آپ نے کہا، جب لوگوں نے کہا تو کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. اس جملے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو بہت اچھی طرح آج ان جوشیلے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو اسلام کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے. لیکن آج دیکھیے کہ جتنی کارروائیاں وہ اسرائیل کی طرف سے ہو، امریکہ کی طرف سے ہو، ہندوستان میں کہیں ہو یا اور دوسرے مقامات پہ، ہر جگہ آپ ایک پیٹرن دیکھیں گے کہ پہلے ٹوئن ٹاور کو 2 ہوائی جہاز سے اڑایا جاتا ہے، وہ ایک معمہ ہے کس نے کیا، الزام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر، پھر پورے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے. پہلے ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہاں ہتھیار بن رہے ہیں عراق میں اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، ماحول بنایا، میڈیا نے اس کو عام کیا. اب سب کا مزاج بن گیا کہ دنیا اس پر حملہ کر کے کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہے بلکہ انصاف اور دنیا کو بچانے والی حرکت کر رہی ہے. سارے عراق کو تہس نہس کر دیا، سنی حکومت کو پلٹ کر شیعوں کو غالب کر دیا، اور پھر کہا کہ نہیں نہیں وہ ہتھیار تو ملا ہی نہیں. ہاں یہ ایک پیٹرن ہے. ہاں پہلے ایک کام کیا جائے کہ ٹرین کے اندر سے آگ لگائی، کہا باہر سے آگ لگائی گئی ہے، اور پھر پورے گجرات کو جلا دیا گیا. یہ دیکھ غور کیجئے. اب ایسے میں غور کیجئے کہ مسلمانوں کی طرف سے ہونے والا کوئی اقدام لوگوں کو جواز فراہم کرتا ہے، بلکہ جو لوگ پروگرام بناتے ہیں وہ خود ایسے مسلمانوں کو تیار کرتے ہیں. ایک بات بتائیے کہ سازش کرنے والا جب سازش کرتا ہے، ہاں سازش کرنے والا سازش کرتا ہے تو یہ پہلے ہی سے طے کرتا ہے کہ گناہ تو میں کروں گا لیکن مجھ پر الزام نہیں آنا چاہیے. یہ بات میں نے ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوا کل جماعتی تنظیموں کے ساتھ ہم میٹنگوں میں گئے تو پولیس اور ایس پی کے سامنے بھی کہی تھی کہ جو آدمی اس طرح کی پلاننگ کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ پلاننگ بھی کرتا ہے کہ الزام کس پہ ڈالنا ہے، اور الزام جس پہ ڈالنا ہے اس کے لیے کیا اندازہ اختیار کرنا ہے کہ یہ ثبوت کے طور پر لوگ بولے کہ دیکھو یہ نشان سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا. ناندیڑ میں کئی سال پہلے کوٹ بھنڈارے میں ایک گھر میں دھماکہ ہوا. ہاں بم بنا رہے تھے، دھماکہ ہو گیا. تحقیقات کی تو پتہ چلا RSS کے ایک آدمی کا گھر ہے. ناندیڑ والے کہتے ہیں اس سے ملیں گے تو آپ کہیں گے نہیں اتنی اچھی طرح ملتا بات کرتا تھا وہ شخص. اس میں اس کا بیٹا بھی مارا گیا. اور جب پولیس نے وہاں پہنچ کر وہ کیا، اگر وہ دھماکہ وہاں ہونے نہ ہوتا اور بننے کے بعد کہیں ہوتا تو وہ زندگی میں کبھی ان کو نہیں پکڑا جاتا. بہرحال جب وہ دھماکہ ہوا وہاں چھاپا ڈالا گیا تو بنانے کے سامان اسباب کے ساتھ ساتھ وہاں نقلی داڑیاں بھی ملی.
ٹوپیاں بھی ملی. ایک RSS والے کے گھر میں یہ ساری چیزوں کے ساتھ اس کا کیا کام تھا کلیئر ہے, لیکن وہ خبریں نہیں چلتی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو لوگ اس کا استعمال کرتے وہ ٹوپی اور داڑھی کا بھی استعمال کرتے, اور ٹوپی داڑھی کے استعمال کے بعد خبریں کیا بنتی, مسلمان لوگوں نے کیا ہے. کیا ہمارے نوجوان اتنے بے وقوف ہیں, اور واقعی لگتا ہے کہ ہیں, کہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ آپ کو مارنے کے لیے جو جال بنا جاتا ہے اس میں یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور آپ ان کے مددگار بنتے ہیں. آپ کچھ بنا اکھاڑ نہیں پاتے, مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. ابھی دیکھیے 15 سے 16 مہینے تک اسرائیل کی نیتنیاہو کی فوج نے, اللہ انہیں غارت کرے, پورے غزہ کے ساتھ کیا کیا ہم منظر دیکھ نہیں پاتے. ہم یہاں بہت آرام سکون سے بیٹھے ہیں, اپنے گھر والوں میں رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. وہاں بچے بوڑھے کس طرح غذا کے لیے, پانی کے لیے, دوا کے لیے محرومی کا شکار ہے. سخت سردی میں چھت نہیں ہے, جہاں علاج کے لیے جاتے ہیں وہاں دھماکے ہو جاتے ہیں, حملے ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوا, کس طرح شروع ہوا؟ حماس کے ایک حملے کے جواب میں. ہمارے ہاں آج بھی ان کی واہوائی کرنے والے, ان کا دفاع کرنے والے بڑی تعداد میں ملیں گے سعودی عرب کو, اور ان کو گالی دیں گے, ان کے بغیر تقریر پوری نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے فائدہ پہنچایا کہ نقصان؟ اپنے دل سے پوچھیے کتنے مسلمان مارے گئے, کیا بگاڑا اکھاڑا اسرائیل کا. کہ کبھی دشمن کا نقصان نہیں پہنچاتے یہ لوگ. اور تھوڑی موڑی جو خبریں آتی ہیں نا, وہ ہم کو بہلانے کے لیے آتی ہیں. ٹوئن ٹاور گر گیا, مسلمان کچھ بے وقوف خوش ہو رہے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کہاں ضرب لگاتے تھے, سردار کے پاس جاتے تھے, عوام کو, بے قصوروں کو نہیں. بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کتنا معنی رکھتا ہے. اگر آج یہ بے وقوف سمجھتے, سیرت رسول پڑھ کر اس دین کی خدمت کرتے, تو ایسی حماقتیں, بے وقوفیاں ہمارے نوجوانوں سے سرزد نہیں ہوتی. لیکن فتنوں کا دور ہے, لوگ دین پڑھتے بھی نہیں ہیں, بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مانتے نہیں ہیں, سنتے ہیں قبول نہیں کرتے. ہمیں لوگ کہاں سب کچھ مان لیتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے, سارے مسلمانوں کی اصلاح کرے. ہماری قوت, شوکت, عزت انہی چیزوں میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کریں. آپ یہ فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہا چاہتا کسی منافق کو جو اپنے درمیان, ہمارے درمیان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, اگر ہم اس کو ماریں گے تو دنیا کے لوگ کہیں گے کہ دیکھو مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں. غور کیجئے کتنی اہمیت کی بات ہے. اور ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ہمارے نوجوان ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ٹی وی پر, ریڈیو پر, خبروں میں ہمارے مسلمانوں پر شدید اور سنگین الزام لگتے ہیں, اور ہم اس کی صفائی نہیں کر پاتے. اور صفائی کرتے بھی ہے تو میڈیا اس کو بتاتا نہیں ہے, حالانکہ وہ جانتے ہیں. اب دنیا کا ایک طبقہ یہ جان چکا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہے. پہلے کچھ لوگوں کو یا تو نقلی داڑھی ہوتی ہے, یا اصلی داڑھی والا نقلی آدمی ہوتا ہے. میرے جملے کو سمجھے. یا تو غیر مسلم اپنے آپ کو مسلمان بناتا ہے. ناتھو رام گوڈسے نے جب مارا گاندھی جی کو تو ختنہ کیا ہوا تھا. وہ قوم ہے, گوڈسے نے مارا تھا تو ختنہ کیوں کیا تھا, کیا مقصد تھا؟ تو آج داڑھی کا استعمال کرتے ہیں. اب داڑھی کی ضرورت نہیں پڑتی, کچھ داڑھی والے ہی مل جاتے ہیں, اتنے پیسے لو اور یہ کر دو, ہم تم کو چھوڑ دیں گے, یہ کر دو, یہ کرو ورنہ تم کو کیس میں پھنسا دیں گے. تو کچھ دھمکی سے, کچھ دباؤ سے, کچھ لالچ سے, اور کچھ بے وقوفی سے. دین کے نام پہ کچھ لوگ بے وقوف بنتے ہیں اور ان کا اعلی کار بنتے ہیں, جوشیلے جذبات ہے. کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ لڑو؟ تو ایسے لڑو جس سے اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچاؤ. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتیاط برت رہے ہیں, مسلمانوں کی بدنامی نہ ہو کسی اقدام سے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے, اور آج مسلمانوں کو بدنام کرنے کا یہ دین کی خدمت کرنے والے بہت موقع دیتے ہیں. یہ دین کی خدمت نہیں کرتے, سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ سامنے تھا. اب واقعہ عفق اسی ضمن میں, اسی غزوے سے لوٹتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, غزوہ بنو مستلق اور مریسی سے لوٹتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا. اس کی تلاش میں گئیں, اور قافلہ آگے بڑھ گیا, لشکر آگے بڑھ گئی, پھر آپ اکیلے رہ گئیں اور ایک پتھر پر بیٹھ گئیں. حضرت صفوان بن معطل وہاں جو پیچھے رہ کے سامان وغیرہ دیکھتے تھے, کوئی چیز چھوٹی تو نہیں. انہوں نے دیکھا, پہچان گئے, اس لیے کہ چھوٹی تھی. جب حضرت عائشہ کو دیکھا تھا اور انا للہ وغیرہ پڑھا تو ان کی آنکھ کھلی, تھوڑی آنکھ لگنے لگی تھی حضرت عائشہ کی. پھر حضرت صفوان نے کوئی بات کیے بغیر اپنی سواری لا کے ان کے سامنے بٹھا دی. حضرت عائشہ صدیقہ اس پر بیٹھ گئیں. آپ آگے بڑھ گئے,
اور جب منافقین نے یہ منظر دیکھا تو پھر ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملا، خوب بدنام کیا، الزام تراشی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، تحقیق کی، پھر حضرت عائشہ کو بھی آخر میں سمجھانے گئے۔ آخر میں حضرت عائشہ کو معلوم ہوا، اور جب معلوم ہوا تو روتی ہی رہی، دعائیں کرتی رہی، اجازت لے کے اپنے والدین کے گھر چلی گئیں۔ پھر اللہ کے رسول وہاں پہنچ کر جب آپ کو نصیحت کرنے لگے، اسی وقت تو وحی نازل ہوئی، اور سورہ نور کی وہ آیتیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اظہار کرتی تھی کہ یہ آپ بے گناہ ہیں، براءت کا اظہار ہوا۔ اس ضمن میں کئی احکامات نازل ہوئے کہ جب کسی مسلمان مرد یا عورت پر الزام تراشی ہو یا کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اسے کیا سزا ہونی چاہیے۔ جھوٹا الزام لگانے کی، زنا کی سزا حد قذف سورہ نور میں ہے، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو جو ہے الزام، معاف کیجیے وہ تو زانی اور زانیہ کے لیے ہے، ان کے لیے 80 کوڑے کی سزا ہے، ہاں، کہ ان کو 80 کوڑا مارا جائے اور پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے، وہ فاسق ہے۔ اور سورہ نور کی آیتیں پڑھیے، اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام بلند کا بھی اظہار ہوا کہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاؤ، تو کہا میں ان کے لیے نہیں بلکہ اس اللہ کے لیے کھڑی ہوں گی جس نے 7 آسمان کے اوپر سے میری براءت نازل کی ہے، ہاں، میں اس رب کا کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حمد بیان کی اور کہتی ہیں کہ مجھے یہ امید تو تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر لگائے گئے جھوٹی تہمت اور عفق کو بے نقاب ضرور کرے گا، لیکن میں یہ امید نہیں کرتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا جسے قیامت تک تلاوت کیا جائے، قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ ام المومنین کا مقام یہ ہے۔ اب کوئی حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان پر کوئی الزام لگاتا ہے، وہ شیعہ ہو، شیعوں کا کوئی چیلا ہو، اخوانی ہو، کوئی بھی ہو، ہاں، یا ہمارے درمیان کوئی انجینئر اور فلاں، اگر حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی اور ناموس میں جو ہے حرف گیری کرتا ہے تو قرآن کی ان آیتوں کا انکار کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی بات کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، قیامت تک کے لیے۔ اور یہ حضرت عائشہ کی عزت کا تحفظ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ تھا۔ یہ باتیں میں درس میں بیان کر چکا ہوں کسی حد تک۔ بہرحال یہ اس پورے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانیاں ہوئی، منافقین اس میں خوب اچھلتے رہے اور اس دھارے میں کچھ سچے مسلمان بھی بہک گئے۔ سورہ نور آج کے زمانے میں جبکہ کوئی بھی کوئی خبر سنتا ہے بغیر تحقیق کے بڑھاتا ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی جلن، حسد اور دشمنی ہوتی ہے تو عزتوں سے کھیلتے ہیں، اس کے گھر میں تو یہ ہو رہا ہے، اس کی بیوی تو ایسی ہے، اس کی بچی تو یہ کر بیٹھی، اگر صحیح بھی ہے تو لوگ بڑھاتے کیوں ہیں؟ آپ نے ایسا الزام لگایا تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، 80 کوڑے مارنے کے لائق ہے۔ اور کورٹ میں آپ نے دیکھا بھی ہے کسی کو زنا کرتے ہوئے تو کورٹ میں بلا وجہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ نور میں بتایا کہ 4 عینی گواہ ضروری ہے، 3 بھی رہیں گے تو تینوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور 4 نے بھی اگر کچھ ایسی گواہی دی کہ پتہ چلا کہ یہ لوگ پلاننگ کر کے آئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، 4 کو مارا جائے گا۔ اور 4 گواہ نہ لا کے کسی پر الزام لگایا تو قرآن نے کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ مسلمانوں کی عزت کا تحفظ کرنا سیکھیں۔ اور لیکن آج کل موبائل کے زمانے میں تو اور زیادہ کامن ہے، لوگوں کے پاس اتنی فرصت ہے کہ غیر ضروری کاموں میں وہ لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے میسیجز اور کیا کیا جو ہے بناتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اور کوئی دوسرا بھیج رہا ہے تو بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ کسی پر الزام ہے، کسی کی عزت جا رہی ہے، کوئی تحقیق نہیں کی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک مسلمان کا کردار ایسا نہیں ہو سکتا، منافقین کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ عفق بھی اسی ضمن میں پیش آیا، اور اس کے بعد میں صرف نام پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ آج کے کل میں چاہتا ہوں کہ ہم براہ راست سورہ حدیبیہ پر گفتگو کریں، اس لیے غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات میں چاہوں گا نوجوانوں سے، حاضرین سے، کہ ان کو آپ تفصیل کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ کم سے کم 3-4 سیرت کی مکمل کتاب ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے، ایک بھی نہیں، 3-4 کم سے کم، اور پھر اس سے علماء سے اور دوسروں سے ڈسکشن بھی کرنا چاہیے، تو آپ کے ذہن و دماغ میں مضبوط ہوگا۔ قرآن اور سیرت رسول جب یہی ہمارے لیے دین کی بنیاد ہے تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ انہیں ہمیشہ چلنا چاہیے۔ اس کی کتابیں ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، جب کوئی موقع ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی بات ہو تو ہمیں رجوع کرنا۔ پوری آپ نے پڑھ لی، خاص موقع پر ہم رجوع کریں کہ اس واقعے میں اللہ کے رسول اللہ کا فلاں صحابی کا یہ واقعہ، ذرا اس کو پھر سے پڑھیں تو ہمیں روشنی ملے گی اپنی زندگی میں۔ تو ایک سریہ دیار بنی کلب علاقہ دومت الجندل، یہاں ایک سریہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی قیادت میں شعبان 6 میں گیا۔ سریہ دیار بنی سعد، یہ سریہ شعبان 6 میں حضرت علی کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ سریہ وادی القریٰ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت زید بن حارثہ کی زیر قیادت
رمضان 6 ہجری میں، سریہ عرانین یہ سریہ شوال 6 میں حضرت قرظ بن جابر فہری کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ یہ عقل اور عرینہ والا جو افراد نے مدینہ میں اسلام لایا تھا اور مدینہ میں ہی میں قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب ہوا راس نہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا۔ یہ پورا واقعہ ہے عرینہ اور عقل والے۔ اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے جب ٹھیک ٹھاک بھی ہو گئے، ان کو پیٹ میں تکلیف تھی، وہ تذکرہ ہوا تھا کہ اونٹنی کا دودھ اور پیشاب پلایا جائے۔ آج کل کی تحقیق نے بتایا کہ کینسر کے لیے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاخانہ ناپاک نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کھایا پیا جائے گا، ضرورت پر بطور دوا استعمال کرنے کا جواز ہوتا ہے۔ اگر یہ حرام ہی اور گندے ہی ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اس پہ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں احناف، لیکن احناف کے ہاں خود امام محمد بن محمد رحمہ اللہ بھی اسی مسلک کے قائل ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی تو یہ اس کا ثبوت ہے۔ بہرحال جب یہ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راعی کو، جو آپ کا چرواہا تھا، اس کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک کر لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کر لیا۔ انہیں مسلمان ظاہر کیا تھا، سب کچھ لے کے اونٹ لے کے بھاگے، ایک مسلمان کو قتل کے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے قرظ بن جابر فہری کو 20 صحابہ کی معیت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عرانیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، ان پر راستہ اندھا کر دیا، مطلب وہ سجھائی نہیں دیا ان کو۔ چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور انہیں حرہ کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ انہوں نے مسلمان رائی کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹے تھے، آنکھیں پھوڑی تھی، تو جواب میں قصاصاً ان کے ساتھ بھی کیا گیا۔ اور میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے حضرت سلمہ بن اکوع سب سے پہلے پہنچے تھے، جن کے بارے میں صحابہ میں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑ لیتے تھے۔ جہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے حرہ میں۔ اور ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس سے مروی ہے اختصار کے ساتھ، جو انہوں نے آ کر اپنے آپ کو پیش کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اونٹوں کے وہاں گئے اور پھر کیا نام ہے قتل کر کے بکریاں چرواہے لے کر اونٹ لے کر بھاگے۔ یہ پورا واقعہ جو ہے منقول ہے۔ اہل سیر کے بعد اس کے بعد ایک اور سریے کا ذکر کرتے ہیں جو حضرت عمرو بن امیہ زمری نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ کی رفاقت میں شوال 6 ہجری میں سر کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی کہ عمرو بن امیہ زمری ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ جواب میں یہ صحابی نے کیا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اہل سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمرو بن امیہ نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا اور حضرت خبیب کی لاش اٹھائی تھی۔ حالانکہ حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن یا چند مہینے بعد کا ہے۔ رجی کا واقعہ سفر 4 ہجری میں پیش آیا تھا، جو ہم پڑھ چکے ہیں، دھوکے سے مارا گیا۔ اس لیے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آیا یہ دونوں الگ الگ سفر کے واقعات تھے جو اہل سیر پر مختلط اور گڑبڑ ہو گئے اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی سفر ذکر کیا، یا یہ کہ واقعتاً دونوں واقع ایک ہی سفر میں پیش آئے، لیکن اہل سیر سے سنہ کی تعیین میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے اسے 4 ہجری کی بجائے 6 میں ذکر کر دیا۔ حضرت علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے بھی اس واقعے کو جنگی مہم یا سریہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ ہے وہ سرایا اور غزوات جو جنگ احزاب و بنی قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریہ غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں۔ لہذا ان مہموں کو جنگ کی بجائے طلایہ گردی، فوجی گشت اور تادیبی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ڈھیٹ بدوؤں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوفزدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی ہو چکی تھی اور اعدائے اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب مسلمانوں کو وہ کمزور سمجھنے کی غلطی نہیں کر رہے تھے اور ان کی دھاک بیٹھتی جا رہی تھی۔ اب انہیں یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف، مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو ایک طاقت، ایک حکومت اور ایک مقابل کی حیثیت سے قبول کرنے کا اعتراف تھا صلح کے نام پر۔ انہوں نے اس صلح جب کی تو گویا اپنے مقابل میں ایک طاقت مان رہے ہیں مکہ والے، جو اس وقت وہاں کی سب سے بڑی قوت تھی، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک طاقت کا اعتراف تھا۔
وہ اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ اب قوت کے جزیرہ نماء عرب میں باقی اور برقرار رہنے سے انہیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کہ میں نے تھوڑا تیزی سے بعض چیزوں کا بالکل نام کے ساتھ صرف ذکر کیا، تفصیل میں نہیں گیا، اس لیے کہ ہم اگلے 2-3 دن میں جو بھی ہم کو موقع مل رہا ہے اس میں صلح حدیبیہ پر گفتگو کر سکیں۔ یہ مسلمانوں کی فوجی، عسکری اور اسلامی قوت کے اعتبار سے، اجتماعی قوت کے اعتبار سے دنیا میں، یا اس وقت کی دنیا سے لے کر اب تک آگے بڑھنے کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک تاریخی موڑ ہے۔ ہاں، اس کو اہمیت سے پڑھنا چاہیے، اور اسی صلح حدیبیہ کے ہونے اور اس کے آگے پیچھے کے واقعات کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ نازل کی جس کو سورہ فتح کا نام دیا گیا۔ پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، کل پرسوں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔